السلام علیکم، میں ہوں حامد سعید، انٹرنیشنل امیج اینڈ وارڈروب کنسلٹنٹ فرام نیو یارک۔ آج ہم لباس کے بارے میں بات کریں گے کہ اسلام میں لباس کی اہمیت کیا ہے اور لباس کے بارے میں کیا انسٹرکشن ہمیں دی گئی ہیں۔ قرآن میں 2 آیات ہیں جو لباس کے بارے میں ہیں۔ پہلی آیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لباس جو ہے وہ میری پہچانوں میں سے ایک پہچان ہے۔ تو اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ لباس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی پہچان کیسے بن گئی۔ تو اس میں جب ہم تشریح میں جاتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی پہچان کیوں کہا ہے۔ لباس اس لیے اللہ تعالیٰ کی پہچان ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں جو چیز ڈال دی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی پہچان بن جاتی ہے۔ فار ایگزامپل آپ کا ضمیر ہے، ضمیر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو دیا ہوا ہے۔ ہمارا ضمیر بتاتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، کیا ٹھیک ہے، کیا غلط ہے۔ اسی طرح لباس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہماری فطرت میں ڈال دی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہم نے صحیح لباس پہنا ہوا ہے یا ہم نے غلط لباس پہنا ہوا ہے، یا ہمیں پہننا چاہیے، ہمیں نہیں پہننا چاہیے۔ تو ایک تو آیت یہ ہے۔ دوسری آیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس میں جو 3 مقاصد بتائے ہیں، 3 مقاصد جو ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ 3 مقاصد یہ ہیں لباس کے کہ ایک نمبر 1 ہے کہ آپ نے سطر ڈھانپنا ہے۔ تو سطر ڈھانپنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حدود جو ہیں مقرر کر دی ہیں عورت کے لیے بھی اور مرد کے لیے بھی، کہ ہمیں ان حدود میں رہنا ہے اور ہمیں اپنے آپ کو کور کرنا ہے، جسے کور کرنا کہتے ہیں، سطر ڈھانپنا۔ موسٹلی ہم لوگ جانتے ہیں کہ وہ کیا ہے، اس لیے اس کی تفصیل میں ذرا کم جاتے ہیں۔ دوسرے جو اس کے پوائنٹس ہیں 2، ان کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ دوسرے 2 مقاصد کیا ہیں۔ دوسرے 2 مقاصد یہ ہیں کہ دوسرا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لباس کو انسان کی جسم کی حفاظت کے لیے بنایا ہے۔ اچھا، جسم کی حفاظت جو ہے وہ ہم اشرف المخلوقات ہیں، تو لازمی بات ہے اشرف المخلوقات جو ہیں ہمیں کوئی خاص جو ہے وہ کوالٹیز دی گئی ہیں ہمارے اندر، اور دوسری جو اللہ کی مخلوق ہے ان میں نہیں ہے۔ لباس جو ہے فار ایگزامپل، یہ لباس اور عقل 2 ایسی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہیں، اشرف المخلوقات کو دی ہیں۔ تو لباس جو ہے وہ پرندوں کا فار ایگزامپل ہم دیکھتے ہیں کہ پرندوں کا، اس کے بعد جانوروں کا، ان کا لباس جو اللہ تعالیٰ نے کیا بنایا ہے، ان کا لباس یہ ہے کہ ان کی جو جلد ہے، جو ان کی سکن ہے، وہی ان کا لباس ہے۔ اگر پرندہ ہے تو اس کے جو پر ہیں وہ اس کا لباس ہے۔ نہ صرف وہ اس کی پروٹیکشن کا ذریعہ بنتے ہیں، اس کے علاوہ وہ اس کی خوبصورتی کا ذریعہ بھی بنتے ہیں۔ پر جو ہیں اتنے خوبصورت ہوتے ہیں، کبھی آپ دیکھیں ان کو، ان میں کتنے کلرز ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے بیسٹ ڈیزائنر تو کوئی ڈیزائنر نہیں ہے۔ تو انسان کے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے لباس مقرر کیا ہے۔ لباس جو ہے وہ ہماری پروٹیکشن کے لیے ہے، جیسے کہ سردی میں کیا پہننا ہے، گرمی میں کیا پہننا ہے، اگر ہم باہر جا رہے ہیں، اگر ہم ٹریول کر رہے ہیں تو وہاں ہمیں کیا پہننا ہے، اگر ہم آرمی میں ہیں تو آرمی میں لازمی بات ہے کہ ایک سرٹن یونیفارم ہے جو ہمیں پروٹیکٹ کرے گی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی حکمت کے ساتھ پیدا کیا ہے، تو انسان کے اوپر فرض ہے کہ وہ اپنے جسم کی پروٹیکشن کرے۔ تو یہ ایک دوسرا مقصد ہے۔ تیسرا مقصد جس کے اوپر میں زیادہ ڈیٹیل میں بات کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لباس بنایا ہے زینت کے لیے۔ زینت کا مطلب ہے خوبصورتی۔ اب خوبصورتی کے لیے کیوں بنایا گیا لباس، یا اس کی پہچان لباس جو ہے اس کے بارے میں خوبصورتی کا لفظ کیوں یوز کیا گیا ہے؟ وہ یہ ہے، اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا خوبصورت بنائی ہے۔ آپ باہر نکلیں، آسمان کو دیکھیں، آسمان خوبصورت ہے۔ آپ باہر نکلیں، اگر آپ جنگل میں جائیں تو جنگل دیکھیں کتنا خوبصورت ہے۔ آپ دیکھیں پرندوں کو دیکھیں، آپ اللہ تعالیٰ کی جتنی وسیع دنیا بنائی ہے اس کو دیکھیں، ہر چیز میں خوبصورتی ہے، خوبصورتی پھیلی ہوئی ہے۔ آپ پھول دیکھ لیں، درخت دیکھ لیں، آپ جو ہے وہ سمندر دیکھ لیں، ہر چیز میں خوبصورتی ہے۔ بلکہ میں یہ کہوں گا کہ جتنے ڈیزائنر ہیں دنیا کے، وہ بھی سارے قدرت سے جو ہے وہ اپنا جو انسپریشن لیتے ہیں، پھر اپنی کلیکشن ڈیزائن کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل کچھ لوگ ہیں سفاری میں چلے جاتے ہیں، سفاری سے انسپریشن لیتے ہیں، کچھ نیچر میں چلے جاتے ہیں، امیزون میں چلے جاتے ہیں، وہاں سے وہ انسپریشن لیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بیسٹ ڈیزائنر ہیں۔ میں آپ کے ساتھ ایک چھوٹی سی سٹوری شیئر کرتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ تقریباً 15 سال پہلے ایک نیا سوٹ نکلا، مین سوٹنگ کی بات کرتا ہوں، آلیو کلر کا سوٹ تھا۔ اچھا، اب آلیو کلر کے ساتھ میں نے سوچا کہ کون سا کلر شرٹ میں، کون سا کلر اس کے ساتھ زیادہ میچ کرے گا۔ تو آبویسلی کیونکہ ارتھ ٹون کا کلر ہے تو میں نے سوچا کہ اگر سپوز بیج کی، آف وائٹ، یا کوئی اسی کلر سکیم میں
جو شرٹ ہوگی اس کا بڑی اچھی لگے گی، تو میں نے میچ کر کے دیکھی، اٹ واز گڈ، لیکن میں چاہ رہا تھا کوئی چیز ایکسائٹنگ کریٹ ہو، تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، تو میں نے کیا کیا کہ میں اپنا باہر نکلا، میں نے دیکھا کہ چلے میں انسپریشن لیتا ہوں باہر سے، نیچر سے، تو نیچر سے مجھے انسپریشن کیا ملی، رائٹ اوے میں نے ایک درخت دیکھا، درخت کیا تھا، درخت جو ہے وہ آلیو کلر کا تھا، آبویسلی آلیو کلر کا ارتھ ٹون کا کلر ہوتا ہے، اس کے پیچھے میں نے اسکائی دیکھی، اسکائی کو میں نے دیکھا تو وہ بالکل ایسے جیسے وہ اسکائی بلو اسکائی ہوتا ہے، بڑا خوبصورت دن تھا، اٹ واز لائک ویری نائس سن اینڈ ایوری تھنگ، تو ایک دم سے مجھے خیال آیا کہ اگر اسکائی بلو کی شرٹ لے لیں اور آلیو سوٹ لے لیں، اس کے ساتھ میچنگ ٹائی لگا دیں تو بہت اچھا کمبینیشن بن سکتا ہے. تو آئی کین ٹیل یو دس، آئی میڈ دیٹ کمبینیشن اینڈ دیٹ واز لائک سچ اے بگ سکسیس اینڈ ریئلی ہیٹ اٹ ویری نائسلی، got a lot of compliments on that. تو وہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قدرت جو ہے، وہ قدرت کو اگر ہم فالو کرتے ہیں، قدرت سے ہم انسپریشن لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو کہا ہے کہ تم نے خوبصورت اپنے آپ کو بنانا ہے. اچھا، اس ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک چیز ہے جو بندے کے اندر نہیں آنی چاہیے. لباس آپ نے زینت کے لیے پہننا ہے، خوبصورتی کے لیے پہننا ہے، لیکن آپ نے اس میں پہن کے آپ کے اندر غرور نہیں آنا چاہیے. اگر آپ کے اندر غرور آ گیا تو آئی وڈ سے کہ دیٹس دی اینڈ آف دیٹس اے پیتھ ٹو ڈسٹرکشن. اور اب لباس میں غرور پہن کے، اچھا لباس پہن کے غرور نہیں آنا چاہیے. اور آپ کی چال میں، آپ کی جو ایٹیچیوڈ ہے، جیسے آپ چلتے ہیں، اگر سپوز آپ نے زور زور سے قدم رکھ کے چلے، یا آپ کی گردن ایسے ہو گئی یا ناک ایسے ہو گئی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے اندر غرور آ گیا ہے. تو غرور میں نے دیکھا ہے، غرور جو ہے وہ آئی ہیو سین ود سم پیپل اینڈ آئی ٹیل یو سم تھنگ کہ وہ دیٹس ول ٹیک یو ڈاؤن اینڈ یو شوڈ نیور ڈو دیٹ. کچھ احادیث ہیں، ایک حدیث میں آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا اور وہ بڑی پتلی حالت میں تھا، اس کے کپڑے بڑے پھٹے پرانے تھے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بڑے نرم دل تھے، تو انہوں نے سوچا کہ یہ بندہ شاید جس کی مالی حالت اتنی اچھی نہیں ہے، تو انہوں نے پوچھا کہ تمہاری مالی حالت کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میری مالی حالت، میں تو بہت امیر آدمی ہوں. انہوں نے کہا اچھا امیر آدمی ہو، تمہارے پاس کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرے پاس تو ہزاروں بکریاں ہیں. اس نے کہا میرے پاس تو بے شمار جو ہیں وہ باغات ہیں، میرے پاس بے شمار اشرفیاں ہیں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کا مطلب تم امیر آدمی ہو، تمہارے پاس مال ہے؟ انہوں نے کہا ہاں میرے پاس بہت مال ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ یہ مال جو ہے تمہارے کپڑوں میں نظر کیوں نہیں آ رہا؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا دین جو ہے، ہمارا اسلام یہ سکھاتا ہے کہ ہم اپنے شان شیان رہیں. اس میں یہ نہیں ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہوا ہے تو ہم اس کو ہائیڈ کریں. ہم اس کے شان شیان رہیں، اپنے عہدے کے مطابق، اپنے سٹیٹس کے مطابق ہم اپنے کپڑے پہنیں، ہم اچھے لگیں، ہم خوبصورت لگیں. یہ ہمارا دین کہتا ہے، یہ ہمارا اسلام کہتا ہے. لیکن میں بعد میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں کہ اس میں آپ کے اندر، ہمارے اندر غرور نہیں آنا چاہیے، تکبر نہیں آنا چاہیے. اگر ہم اس کو فالو کریں گے، یہ گائیڈ لائن جو ہمیں اسلام نے دی ہیں، وی ول لک گڈ، وی ول لک گریٹ. اور انشاءاللہ جو بھی جس عہدے پہ بھی ہیں، جو بھی کام کر رہے ہیں، ہم اس کو افیکٹولی پرفارم کر سکیں گے. تھینک یو ویری مچ فار لسننگ ٹو می.